السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل فیس میڈیا کی صحابہ سیریز۔ آج جس شخصیت کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا انہیں سیدنا نعمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی نام کے ایک دوسرے صحابی ہیں سیدنا نعمان بن العارج۔ بعض سیرت نگاروں نے سیدنا نعمان بن مالک اور سیدنا نعمان العارج کو ایک ہی شخصیت خیال کیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دو الگ شخصیتیں ہیں۔ اگرچہ دونوں ہم جد تھے، نعمان العارج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردادا کا نام احرم بن فہر تھا اور نعمان بن مالک کے پردادا کا نام واد بن فہر تھا۔ اس کے علاوہ نعمان العارج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کو اپنے جنت میں داخل ہونے کے لیے قسم دلائی تھی اور نعمان بن مالک نے خود قسم کھائی تھی کہ میں جنت میں داخل ہوں گا۔ ناظرین، وہ لوگ خوش نصیب اور نیک بخت ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ ان لوگوں سے زیادہ بدقسمت اور بدبخت کوئی نہیں ہوتا جنہیں اللہ تعالیٰ راندہ درگاہ فرما دیتا ہے۔ جو نفس اس کے احکام اور اس کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اس کے حبیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں خواہشات نفسانی کو کچل ڈالے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس نفس پر اپنی خاص نظر کرم فرما کر اسے منتخب فرما لیتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اور تبلیغ شروع فرمائی تو جن لوگوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب فرما لیا۔ ہجرت مدینہ سے پہلے یا بعد میں مدینہ طیبہ کے جن نفوس قدسیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت حق کی، وہ بھی فی الحقیقت اللہ ہی کے چنے ہوئے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کو منتخب فرما دیا تو انہوں نے اپنے مال، اولاد، گھر بار، یہاں تک کہ اپنی جانوں کا مالک بھی دل و جان سے حضور اکرم کو مان لیا، اور ہر لمحہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے اشاروں کے منتظر رہے کہ کچھ کر گزرنے کا صرف اشارہ ہو اور ہم کر گزریں۔ اس کی واضح مثال تمام غزوات میں ہمیں واضح طور پر ملتی ہے۔ غزوہ بدر میں 313 جانثاروں نے ایسی تاریخ رقم کی جس کی مثال تا قیامت پیش نہیں کی جا سکے گی۔ اس کے علاوہ باقی تمام غزوات میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جانثاری کے جذبے کی مثالیں تاریخ کے اوراق کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ یہاں چونکہ مقصود غزوہ احد کے ایک مرد مجاہد کا تذکرہ ہے، اس لیے قرآن و سنت کی روشنی میں غزوہ احد کی فضیلت اور اہمیت مختصر طور پر پیش خدمت ہے۔ غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین علیہ السلام بھی مجاہدین اسلام کے ساتھ شریک جنگ تھے۔ صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، ہتھیار بند اور اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہیں۔ غزوہ احد کے شرکاء کے جذبہ فداکاری کا اندازہ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے نبی کریم سے غزوہ احد کے موقع پر دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں قتل کر دیا گیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں۔ ان کے ہاتھ میں کھجور تھی جو وہ کھا رہے تھے، انہوں نے وہ پھینک دی اور لڑنے لگے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ انہی مردان خدا اور غلامان مصطفیٰ میں ایک عظیم و جلیل ہستی شہید احد جناب سیدنا نعمان بن مالک انصاری خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ کا اسم گرامی نعمان، والد کا نام مالک جبکہ دادا کا نام ثعلبہ تھا۔ آپ انصاری صحابی تھے اور آپ کا قبیلہ خزرج تھا۔ آپ کے آباء و اجداد کو قبیلہ خزرج میں انتہائی معزز و مکرم مانا جاتا تھا۔ لاچار اور بے کس لوگوں کو پناہ دینے کی وجہ سے ان کے جد امجد ثعلبہ بن واد کا لقب کوکل مشہور ہو چکا تھا، کیونکہ جب ان کے پاس کوئی پناہ لینے کے لیے آتا تو وہ اس لفظ سے اسے پناہ کی تسلی دلاتے، اس لیے ان کے خاندان کو بنی کوکل بھی کہا جاتا تھا۔ سیدنا نعمان نہایت مخلص اور پرجوش مسلمان تھے۔ آپ غزوہ بدر میں شریک تھے، اپنی تلوار کے جوہر وہاں بھی دکھا چکے تھے اور اصحاب بدر والے تمام اعزاز اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے پا چکے تھے۔ 3 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے لیے روانہ ہوئے تو سیدنا نعمان بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ چلنے سے پہلے وہ بارگاہ رسالت میں عرضگزار ہوئے، یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں جنت میں ضرور داخل ہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کیسے؟ عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں لڑائی سے ہرگز نہیں بھاگوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو۔ جب میدان احد میں لڑائی شروع ہوئی تو سیدنا نعمان نے جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کیا، کئی کافروں کو واصل جہنم کیا۔ سرفروشی کی تمنا چونکہ دل میں رکھتے تھے لہٰذا جام شہادت بھی نوش فرما گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم پوری فرما دی۔ ایک روایت میں ہے کہ انہیں صفوان بن امیہ نے شہید کیا۔
یعنی غزوہ احد کے شہداء میں وہ شامل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔